سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے آ کے چند ایک شکایتیں کی۔ پہلی شکایت یہ تھی کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے جو ہمارے علاقے میں گورنر مقرر کیا ہے، پہلے یہ فجر کے بعد بیٹھے رہتے تھے کافی دیر تک مسجد میں، لیکن اب کچھ دنوں سے یہ نماز پڑھ کے جلدی گھر چلے جاتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ حضور والا ہفتے کے کسی دن میں بھی یہ چھٹی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب ہفتے کے ایک دن میں یہ چھٹی بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ شرائط بھی، یہ شکایتیں بھی سنتے جائیں اور اپنے ضمیر سے بھی پوچھتے جائیں کہ آج اگر اسلامی نظام ہوتا تو گورنر کی شکایت بھی لگ سکتی ہے، اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ جب ہم نے اسلامی نظام کو چھوڑا اور ایسوں کے ہاتھ میں یہ نظام تھمایا کہ جس کے نوکر سے بھی ہم بات نہیں کر سکتے، کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی اس کے نوکر سے بھی بات کرے، میر صاحب کے نوکر سے۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ حضور والا انہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا کہ تمہاری شکایتیں آئی ہیں۔ پیشی ہوئی گورنر کی، کس کے پاس؟ امیر المؤمنین بادشاہ وقت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ آؤ بھائی ان باتوں کا جواب دو، ان باتوں کا جواب دو کہ تمہارے بارے میں میرا جو مقصود ہے بیان کا وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کا بیان بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ واقعہ بھی بیٹھ جائے۔ فرمایا پہلی شکایت یہ ہے کہ فجر پڑھا کے پھر جلدی آپ گھر چلے جاتے ہو، پہلے بیٹھا کرتے تھے مسجد میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور والا اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے میری زوجہ بیمار ہے، جس نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، میرے کپڑے دھوئے ہیں، گھر کی صفائی کی ہے، اب چونکہ اس میں وہ سکت نہیں رہی، کافی دنوں سے بیمار ہے، بستر سے نہیں اٹھ سکتی، تو گھر سے نماز پڑھا کے گھر اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ گھر کا کام کاج خود کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس دوسری شکایت یہ موصول ہوئی ہے میری کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ حضور والا جیسا کہ میں نے کہا کہ میری گھر والی بیمار ہے، پہلے ہفتے میں ایک دن وہ کپڑے دھو دیا کرتی تھی، اب مجھے یہ کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ گورنر کہہ رہا ہے، گورنر کہہ رہا ہے۔ گورنر نے کہا کہ حضور والا میں وہ ہفتے والا ایک دن جو ہے چھٹی کرتا ہوں اس لیے کہ گھر کے سارے کپڑے میں خود دھوتا ہوں۔ تیسری شکایت فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ کی یہ موصول ہوئی ہے کہ آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر! اب بات سننے والی ہے عزیزان محترم، جو میرا حاصل گفتگو ہے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہتے ہیں کہ حضور والا مجھے کوئی مرگی وغیرہ نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں، آپ بے ہوش کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا بے ہوش کیوں ہوتا ہوں اس کی وجہ ہے، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ ابھی میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، یہ وہ اسلام کے شہید ہیں کہ جب آپ کافروں کے نرغے میں آئے، کافروں نے آپ کو سرعام چوک پر سولی پہ لٹکایا اور کہا کہ جتنے عرب کے کافر ہیں سارے آ جاؤ، اس لیے کہ مسلمانوں کے نبی نے ہمارے بہت سے لوگوں کو مارا ہے، اس کے صحابہ نے مارا ہے، اب ہم نے گن گن کے ساروں کا بدلہ خبیب بن عدی سے لینا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا کر چوک پر، اور جب کہا گیا کہ اے عرب والو آؤ، اب ہر بندہ اس سے بدلہ لیتا جائے، کسی کے پاس چھری ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس کچھ ہتھیار ہے، وہ سارے دوڑتے ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت خبیب یوں ہاتھ پھیلائے، سر عام چوک پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور کوئی آ کے آپ کے جسم پہ وار کرتا ہے، جسم کے جس طرح ٹکڑے نہیں، جس طرح ایک لکڑی کو چھیلا جاتا ہے، اس طرح جناب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھیلا گیا۔ چونکہ آپ اونچائی پر تھے، لوگ جمپ مار مار کر تلوار ہاتھ میں، نیزہ ہاتھ میں آپ پر وار کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او ظالمو، کیا تم سمجھتے ہو میں حضور سے بے وفائی کر جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا، یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن خبیب بن عدی حضور سے وفا ہی کرے گا، بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا۔ حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ جتنا مارنا ہے مار لو۔ عزیزان محترم، حضرت خبیب بن عدی کو مارتے مارتے یہاں سے پاؤں سے لے کر یہاں جسم تک، سینے تک، گردن تک آپ کے زخم ہی زخم، آپ کے چھلکے، آپ کی کھال ادھیڑی گئی، آپ کے جسم کے ٹکڑے اڑائے گئے۔ خدا کی قسم، حضرت خبیب بن عدی کی آنکھوں میں برچھے مارے گئے، آنکھوں میں۔ جب آپ کی زبان کاٹنے لگے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ، یارو ہم نے آج دین کو دیا کیا ہے؟ آج ہم خود دیکھیں صحیح، جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ دین پر چلنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا جنہوں نے اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ جسم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے تھے جنگ احد میں، 11 ٹکڑے کے، آپ کا جسم بکھرا پڑا تھا، اور آپ کی بہن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے میدان جنگ میں نہیں جانا، اس لیے کہ آپ کی بھائی کی لاش حالت غیر میں، آپ عورت ذات ہو، دیکھ کے آپ گھبرا جاؤ گے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مجھے خبر مل چکی ہے، میرے بھائی کے ظالموں نے 11 ٹکڑے کر دیے ہیں، ناک کان وغیرہ کاٹ دیے ہیں، مجھے سارا معلوم ہو چکا ہے، مجھے ایک بار بھائی کا دیدار کرنے دیجئے تاکہ میں میدان احد میں جا کر اپنے بھائی کا دیدار کر لوں، جس نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی ہے، اس دین کے لیے قربانی پیش کی ہے جس دین سے آج ہم بھاگتے ہیں۔ وہ دین، ایک صحابی رسول کہتے ہیں، طائف کے میدان میں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ پر اوباش لڑکوں نے، اوباش نوجوانوں اور پتھروں کی بارش کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم نازنین خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ وہ دین جس کو آج ہم نے مشکل ترین بنا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا رسم و رواج تو بہت آسان ہے، لیکن دین بہت مشکل ہے۔ ہماری رسم آسان ہے، لیکن حضور کی سنت بہت مشکل ہے۔ ہمارا رواج آسان ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ہم رسم و رواج کے قائل ہیں، ہم سنت کے قائل نہیں۔ ہم دستار باندھ لیتے ہیں رسم و رواج کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں۔ ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں رسم و رواج کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں۔ عزیزان محترم، ہم کسی کو پوچھنے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ رسول راضی ہو جائے۔ ہم کسی کے جنازے میں چلے جاتے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کل کلاں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، برادری رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، ہم اس لیے جنازے میں جاتے ہیں۔ کوئی ایک بتا دے کہ میں یہاں سے گزرتے ہوئے کوئی ایک جنازہ گیا ہو اور یہاں سے اٹھ کر آپ چلے جائیں، یار اس لیے جا رہا ہوں، میں جانتا تو نہیں کس محلے کا ہے، کس شہر کا ہے، کس علاقے کا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نہیں،
رسم و رواج چل رہے ہیں۔ دین پہ چلنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ جب ہم نے اپنی رسموں کو مضبوط کیا، دین پہ چلنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ جب ہم نے رواج کو مضبوط کیا۔ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، بس ان باتوں نے ہمارا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ اور آج اگر دین پہ چلتے ہوئے اگر آپ کو کوئی دین کی بات بتائے بھی، آپ ملا اور مولوی کہہ کے سمجھ کے اس کے یہ چھوڑ دھتکار دیتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بات نہیں کر رہا، نہ اپنے باپ کی بات کر رہا، اگر بات کر رہا دین مصطفیٰ کی بات کر رہا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے خلاف یہ شکایتیں ہیں۔ کہا کہ حضور والا، میں بے ہوش اس لیے ہوتا ہوں کہ جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس ٹائم موجود تھا، میں اس وقت موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب بھی یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کے میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا سارا جسم کٹنے لگا اور ٹکڑے گرنے لگے اور زبان تک ظالم پہنچ گئے، فرمایا میری زبان بھی کاٹ لو، اس لیے کہ میرے دل میں حب مصطفیٰ موجود ہے، ذکر مصطفیٰ سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج حضور کا غلام بن کے جا رہا ہوں۔ یارو، جہاں اتنے ظلم و ستم ہو جائیں لیکن وہ بھی حضور سے بے وفائی نہ کریں، اور ہم بک جائیں صرف کھانوں پر، بریانی پر، ہم ایمان کا سودا کر لیں صرف اس لیے کہ میر صاحب نے فون کیا ہے، ہم اپنے ضمیر کا سودا اس لیے کریں کہ فلاں سردار صاحب نے فون کیا ہے۔ خدا را میرے ساتھیوں، آج ایک شخص آپ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ آؤ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام آ جائے جہاں جس سے صدر سے بھی پوچھا جائے، وزیر اعظم سے بھی پوچھا جائے، گورنر سے بھی پوچھا جائے۔ یہاں تو لوگ چیئرمین سے بات نہیں کر سکتے، یہاں لوگ کسی سے بات نہیں کر سکتے، پوچھیں گے کیا کہ یہ سارا معاملہ الٹ کیوں ہو رہا ہے، لوگ تباہ و برباد، معاشی قتل ہو رہا ہے، یہاں ناانصافیاں چل رہی ہیں، ملک میں بد امنی پھیلتی جا رہی ہے، کون ہے اس کا مداوع، کون کرے گا، کون کس سے پوچھے؟ لوگ ہیں کہ قتل ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کسی میں کوئی جرت ہمت نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ سکے، کیوں ہم میں جرت ہو بھی نہیں سکتی، کیوں ہوگی جرت ہمیں؟ اس لیے کہ جب ہمارے پاس پاور آتی ہے، طاقت آتی ہے، رشتہ داریاں اس وقت نظر آتی ہیں، ہمیں علاقہ داری اس وقت نظر آتی ہے، لسانیت اس وقت نظر آتی ہے۔ بھلا دو ان چیزوں کو میرے ساتھیوں، اگر چاہتے ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے وفا کرنی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مولوی سے وفا کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی تحریک سے وفا کریں، آپ اس کاز سے، اس نظریے سے وفا کریں جو نظریہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، آپ اس نظریے سے وفا کریں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خضرا در مصطفیٰ تک لے جانا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو آپ کو جہنم سے نکال کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور نظام سے پیوستہ کر کے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں میں شامل کرنا چاہتا ہے جن غلاموں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، وجہ یہی ہے کہ آج جب ہمس کے گورنر سے پوچھا جا سکتا ہے اور جب یہ عالم اس گورنر کا ہو، تو پھر آج آپ دیکھیں کہ ہم نے ظلم کو پروموٹ خود کیا، ہم نے خود ظالموں کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، اور ناموس رسالت کے جو پہرہ دار تھے ان پر جو ظلم ستم ہوتے رہے ان پر ہم خاموش رہے، اور ختم نبوت کے غدار آج یارو کوئی لندن سے پاک صاف ہو کے نہیں آ جاتا، دودھ کا دلاوا نہیں آتا، اور جو یہاں رہ کر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائیاں کر رہے ہیں، ہم ساری چیزوں کو آج بھلائے بیٹھے ہیں، ہم لگ گئے اس لشکر کے پیچھے، اس تعداد کے پیچھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جہاں لشکر ہو وہی کامیابی ہوتی ہے۔ نہیں میرے ساتھیوں، جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف 72 تن تھے، اور آج بھی یہ اعلان پوری روئے زمین پر ہو رہا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین کے ڈنکے تا قیامت بجتے رہیں گے،
اور ان یزیدیوں پر تا قیامت لعنت برستی رہے گی جنہوں نے امام حسین سے غداری کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کی ہے۔ یارو یہ مت بھولیے کہ قیامت کے دن ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جنت کے دروازے پر ساقی کوثر بھی کھڑے ہوں گے۔ ساقی کوثر کے ساتھ جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا اور مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی شیر خدا، ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگوایا اپنا، اور خیمے میں آپ اندر تشریف فرما۔ ایک کافر نے جو تیر مارنے میں بڑا مشہور تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف ایک تیر مارا۔ وہ تیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے پہ آ کے لگتا ہے، تو صحابہ نے وہ خیمہ وہاں سے اکھاڑا اور کچھ دور جا کے لگا دیا۔ اگلے دن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حضرت علی نظر نہیں آ رہے، حضرت علی نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، علی تمہارے ہی کام سے گیا ہوا ہے، نماز ادا کرو، علی تمہارے ہی کام سے گیا ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی نماز سے فراغت پاتے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت علی کے ہاتھ میں ایک سر ہے، اس نے سر لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں یوں لا کے پھینک دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہے وہ بندہ جس نے کل آپ کے خیمے کی طرف تیر مارا تھا، یہ ہے وہ بندہ جس نے آپ کے خیمے کی طرف تیر مارا تھا۔ تھے تو یہ 10 بندوں کا ٹولہ تھا، میں نے سب کو للکارا لیکن سارے بھاگ گئے، میں نے اس کو ضرور پکڑنا تھا کہ اس نے یہ جرت کی کیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف تیر مارا۔ کیا ہمارے اندر ابھی وہ سکت نہیں ہے؟ ہم یہاں اس دنیا سے چلے گئے کہ آپ کی ذات پر کوئی حملہ کرے گا؟ حضرت مولا علی شیر خدا ایک تیر برداشت نہ کر سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف۔ آج لوگ ختم نبوت پر حملہ آور ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ اسمبلی کے اندر حملہ ہوتا ہے، یہی ممبر سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ آج وہ در در بھکاری بنے ہوئے ووٹ مانگ رہے اور ہم کہتے ہیں نہیں صاحب آ گئے، اب کیا کریں؟ نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھو، کل کا وہ دن بھی یاد کرو جس دن فیض آباد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق آپ کے غلام گولیاں کھاتے رہے، اپنے جسم پر شیل برداشت کرتے رہے، ان کا کوئی ذاتی جرم نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ ان ظلموں کو یاد کرو جنہوں نے کہا کہ ممتاز قادری قاتل ہے اور اسے پھٹے لگا دیا گیا۔ آج یہ کروڑوں عوام، کروڑوں عاشقان رسول اپنے آپ کو کہلانے والے، ایک دور تو وہ تھا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جس کی وکالت خود قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے تھے۔ ایک دور وہ تھا جناب شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کی آج تعلیمات اور نظریات کو بھلا کر ایسے گنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے اسلام کو، اس ملک کو دے دیا۔ وہ گنڈے جس طرح عزتوں سے کھیل رہے ہیں، وہ حکمران جس طرح ہمارا معاشی قتل کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ضمانت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دی، میانی قبرستان کے لیے آپ کو ایک غیر معروف قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا، فرمایا نہیں، میں اسے لے جا کر میانی قبرستان میں لاہور میں دفن کروں گا۔ فرمایا، کہا گیا کہ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اس لیے کہ جب لاہور اس کا جنازہ جائے گا تو ہو سکتا ہے مسلم فسادات ہوں۔ کہا اس کی گارنٹی علامہ اقبال دیتا ہے، اس کی گارنٹی علامہ اقبال، وہ تو وارث تھے نا پاکستان، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان، جنہوں نے ہمیں یہ خواب دیا، جنہوں نے ہمیں یہ ملک دیا، وہ تو اس طرح ان کی عزت کی حفاظت کرتے رہے، عاشقان رسول کی عزت کی حفاظت کرتے۔ آج کوئی قادیانیوں کے لیے راستہ کھول رہا ہے، کوئی ان سے یاریاں نبھا رہا ہے، اور کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس پہ حملہ کر رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم یہاں سے خراب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم اوپر سے خراب ہے، وہاں سے اگر دست کرنا ہے ان چوروں لٹوروں کو بتانا ہوگا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ وفادار امتی ہیں جو تمہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 8 فروری کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا حاصل نہ اقتدار ہے
ہم نے پہلے کہا کہ ہمارا حاصل نہ کرسی ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر وفا کرنی ہے تو آؤ اس کے دین اور اس کے نفاذ شریعت اور نظام مصطفیٰ کی بات کرو، اور ان ظالموں سے اگر چھٹکارا چاہتے ہو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہیں محمد بن زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکثر خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ محمد بن زین کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، کہا کہ حضور والا بادشاہ وقت سے کام پڑ گیا ہے، آپ چل کر مہربانی کیجئے، سفارش کیجئے تاکہ میرا کام ہو جائے۔ چونکہ آپ بہت بڑے بزرگ بھی تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں اکثر زیارت ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور اس کے محبوب کے ہاں اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ محمد بن زین کہتے ہیں میں چلا گیا اس بادشاہ کے پاس، اس نے فوراً اٹھ کر میرا استقبال کیا اور اپنی مسند چھوڑ دی، کہا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو جائے، جو کام کہنا تھا وہ کام آنن فانن ہو گیا۔ محمد بن زین کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت آنا بند ہو گئی، زیارت آنا بند ہو گئی۔ کافی عرصہ بیت چکا، میں قصیدے لکھتا رہا، میں معافیاں مانگتا رہا، یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی، پہلے تو آپ مجھے اپنا دیدار کرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ کافی عرصے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیارت کرائی اور آپ دور کھڑے ہیں اور چہرہ مبارک اس طرف ہے، فرمایا کہ ہم سے غلامی کے دعوے بھی کرتے ہو، محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، اور ظالموں کی مسند میں بھی جا کے بیٹھتے ہو، ظالموں کی مسند میں بھی جا کے بیٹھتے ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں کہ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں۔ آج جن رشتہ داری اور جس تعلق داری کی بنا پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کل مولا علی شیر خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، صدیق اکبر کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔